السلام علیکم. میں نثارہ عالم ٹیچر GHS نواں گبرا. آج ہم پڑھیں گے دی لاسٹ لیف ریٹن بائی او ہنری. پہلے ہم او ہنری کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. ہنری سیڈونیم آف ولیم سڈنی پورٹر 1862-1910 امریکن رائٹر آف شارٹ اسٹوریز بیسٹ نون فار ہز آئیکونک پلاٹ ٹوسٹ اینڈ سرپرائز اینڈنگ. Born and raised in Greensboro, North, Henry attended school only until age 15 when he dropped out to work in his uncle's drugstore. During his 20s, he moved to Texas, where he worked for more than 10 years as a clerk and a bank teller. Henry did not write professionally until he reached his mid-30s when he sold several pieces to the Detroit Free Press and the Houston Daily Post. In 1894, he founded a short-lived weekly humor magazine, The Rolling Stone. He has written more than 500 short stories. His style of storytelling not just inspired fiction writers but also broadcasters of television programs and filmmakers of motion pictures. Now let's start reading. First of all ہم اس کا introduction پڑھیں گے. It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Johnsy fell very seriously in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. Why do you ask?" The doctor said Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicines will not help her. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. "What is it, dear?" Sue asked. "6," whispered Johnsy. "They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn," said Sue, "and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die," said Johnsy with finality. "I have known this for the last 3 days." "Oh, that's nonsense," replied Sue. "What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better." Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. "I don't want any soup," said Johnsy. "I am not hungry." Now there were only 4 leaves left. "I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever." Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I cannot draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Johnsy, "promise not to look out of the window while I paint." "All right," said Johnsy. "Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully, like one of those poor dried leaves." "Try to sleep," said Sue. "I have to paint an old miner. I will call Brahman up to my model." She rushed down. Brahman lived on the ground floor. اب ہم اس کی اردو میں سمری پڑھیں گے. سیو اور جانسی 2 فنکار لڑکیاں تھیں. وہ گھر کی تیسری منزل کے چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی.
ان کے علاقے میں نمونیا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور جھانسی اس کا شکار ہو گئی تھی۔ دوا کا استعمال کرنے کے باوجود کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس نے جینے کی امید کھو دی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس لیٹی رہتی تھی جہاں سے وہ کھڑکی کے باہر دیکھتی رہتی۔ اسے اوی کی ایک ہری بھری بیل دکھائی دیتی تھی۔ بارش اور طوفان کی وجہ سے اس بیل کے پتے ایک ایک کر کے جھڑنے شروع ہو گئے تھے۔ جھانسی نے ان پتوں کے گرنے کو اپنی سانسوں سے جوڑ لیا تھا کہ اس بیل کا جیسے ہی آخری پتا گرے گا اس کی بھی آخری سانس آ جائے گی۔ سیو کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ اس نے آ کر جھانسی کا معائنہ کیا کہ اس کی بیماری میں کوئی افاقہ نہیں تھا۔ ایک دن جھانسی بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے سیو سے اس کی وجہ پوچھی۔ سیو نہیں جانتی تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ جھانسی نے اگر جینے کی آس چھوڑ دی ہے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس میں دعا بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ سیو نے جھانسی کا دھیان زندگی کے دوسرے کاموں کی طرف موڑنے کی بہت کوشش کی۔ وہ اس سے کپڑے بدلنے اور فیشن سے متعلق باتیں کرنے لگی، لیکن جھانسی کا دھیان اپنی بیماری کی طرف سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن جھانسی نے زور زور سے الٹی گننا شروع کر دی۔ 12، 11، 10۔ سیو نے پوچھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جھانسی نے جینے کی امید بالکل کھو دی تھی۔ اس نے سوپ پینے سے انکار کر دیا جو اس کے لیے لاتی تھی۔ پھر سیو نے اس کا بوسہ لیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی، بہت کوشش کی، لیکن سب بیکار ثابت ہوا۔ اسی گھر کے نچلی منزل پر ایک فنکار رہتا تھا، اس کا نام برہمان تھا۔ تو آج ہم نے اتنا ہی پڑھا، تو انشاءاللہ کل ہم دوسرا پیراگراف پڑھیں گے۔ شکریہ۔